توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا، اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا، سر چادر میں ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے، اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی،
20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے، ہم کس انتظار میں ہیں؟ شیطان کے کس وار میں ہیں؟ ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے، اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کہ کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے، ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال۔ اور دیکھو، اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو، وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا۔ خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم؟ کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا۔ اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں گے، ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا وار ہے، وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا، گناہ بھی چھوڑ دوں گا، چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا، تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے سوار میں نہ ہو، بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہاں، جو جوان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو کیسا پسند ہے، آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، گناہ مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو، تو اللہ کو نرمی والا، عاجزی والا نوجوان پسند ہے۔ اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ اچھا، توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ، شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں، ایسی محفل میں جاتے ہیں نا، تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے، پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں، ساری رنگینیاں، دوستیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ماد اللہ، شراب، نشے کی محفلیں، جوئے، یا جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے، اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا، بولے زندگی بور ہو جائے گی۔ اب اس کا جواب سن دو غور سے۔ اس کی مثال اس طرح دی، کتابوں میں علماء نے لکھی کہ 2 دوست ہیں، ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا، دال سبزی، ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا۔ اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی چکن بھی کھا لے۔ اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں۔ ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے۔ اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی، تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا۔ اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے، کیا میں ساری زندگی دال سبزی، بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا ہے، سے کوئی اور مراد ڈالے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں۔ اس نے دال سبزی کی سائیڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا۔ یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے سن کے، شراب کی محفلوں میں، جوئے کی محفلوں میں، یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے۔ ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے۔ ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے باوضو سونے کا مزہ بھی دیکھو، تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو، اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے، اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا،
یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ گانے باجے فلموں میں جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اچھا، اب شیطان کا ایک اور وار کہ یار یہ مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے بات تو ٹھیک ہے، مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ میں جب فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، بور ہونے لگ جاتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں، مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، آج اس کا جواب بھی لے جاؤ۔ یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے، ایک یہ سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے، وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا، ہم سب کو پتا ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں دوائی بھی کھاتے ہیں، ہمیں پتا ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا، باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی۔ یہ چند دنوں کا پرابلم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا، جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا، جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی، جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا، جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی، تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے، اس پہ خول چڑھا ہوا ہے۔ گھبراؤ نہیں، آ گئے ہو نا اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو، ذکر چھوڑنا نہیں، درود چھوڑنا نہیں، تلاوت چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنا نہیں، کرتے رہنا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں دل لگنے شروع ہو جائے گا، تم مدینے والے آقا کی بات کرو گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم تمہیں محفل میں آقا کے ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی دل میں مرض ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا، ابھی سکون نہیں مل رہا۔ دیکھو دور مت چلے جانا، دیکھو بھاگ مت جانا، مسجد کو ٹھکانہ بنا لو، نماز کو اپنا طریقہ بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا اور اللہ سے ہی کہنا کہ مالک ذکر تیرا کرتا ہوں، سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھ رہا ہوں، سرور نہیں آ رہا، خدا کی قسم جس دن یہ دل سے مرض دور ہوا تو وہ لطف زندگی کا ملنا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کے واروں میں نہ آؤ، یہ مردود ہمیں کبھی بھی توبہ نہیں کرنے دے گا، یہ لمبی امیدیں دلوائے گا، یہ ہمیں موت تک لے جائے گا، اور اس کو ہمیں موت بھی ایسے آ سکتی ہے کہ ہم بغیر توبہ کے چلے جائیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ ایک بار کتنا مردود ہے شیطان۔ دو بھائی تھے، پہلی منزل پہ چھوٹا بھائی، دوسری منزل پہ بڑا بھائی۔ بڑے بھائی کے پاس شیطان گیا، 40 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اس کو شیطان جا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے یہ جانا ہے کہ تیری عمر 80 سال ہے، تو 80 سال تک جیے گا، تو نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، نہ جوانی کی کوئی رنگینی دیکھی، نہ کوئی عیاشی کی، نہ کوئی گناہ کیے، کیا کیا تو نے؟ ایسا کر 20 سال گناہ کر لے، مزے کر لے زندگی کے، پھر آخری 20 سال پھر توبہ کر لینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ شیطان ہم میں سے بھی کئیوں کو وسوسے سے دلاتا ہے، یار جو کرنا ہے کر لو، پھر انشاءاللہ حج پہ چلے جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہی شیطان کا وار ہے۔ اچھا، اس بندے کو شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ کچھ تو مزے کر لے زندگی کے۔ وہ سوچنے لگا یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر میری زندگی 80 سال ہے تو 15-20 سال تو مزے کر لوں۔ اس نے سوچا میرا پہلی منزل پہ ہی بھائی رہتا ہے، تو اس کا بھائی پکا نافرمان، شرابی، کبابی، سارے غلط کام کرنے والا، کہتا کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، نیچے ہی بھائی ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہوں، زندگی کے تھوڑے مزے اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھو، نیچے والے بھائی کے دل میں خیال آیا کتنے سال ہو گئے مجھے گناہ کرتے ہوئے، کتنے گناہ کر لیے، ایک میرا اوپر بھائی رہتا ہے کیسا عبادت گزار نیکوکار، اور ایک میں ہوں کہ بدکاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی، چلو آج توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ چھوٹا والا بھائی کہتا ہے اب کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، اوپر ہی تو بڑا بھائی رہتا ہے، ایسا نیک ہے، اس کے پاس جاؤں گا یہ میری توبہ بھی کروا دے گا، اللہ سے میرا تعلق بھی بنا دے گا۔ اب وہ نیچے والا بھائی اوپر جانے کے لیے کمرے سے نکلا، اوپر والا بھائی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اوپر والے کی نیت کیا ہے؟ گناہ کرنی ہے، نیچے والے کی نیت کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ دیکھو نیت کا فرق، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، آج دل میں نیت کر لو، آج اللہ سے دوستی کر لو۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اوپر والے بھائی کا پیر سلپ ہوا،
لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں بھائی نیچے گرے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے آئے، اللہ اکبر، بڑے بھائی کو رحمت کے فرشتے لینے آنے چاہیے نا، 40 سال تک نیکی کی تھی، چھوٹے بھائی کو ہمارے حساب سے تو عذاب کے فرشتے لینے آنے چاہیے تھے، اتنے گناہ کیے۔ اللہ کی شان دیکھو، چھوٹے بھائی کو رحمت کے فرشتے لے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، گھر سے چل پڑا تھا، اللہ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور بڑے بھائی کو عذاب کے فرشتے لے گئے کیونکہ وہ نافرمانی کے لیے چلا تھا، اللہ کی نافرمانی کے لیے گھر سے چل پڑا تھا۔ اب نیت کا فرق دیکھ لو کہ یہ ہے شیطان۔ ہو سکتا ہے آج ہی ہم میں سے کسی کو جانا ہو دنیا سے اور وہ نیت یہ کروا رہا ہو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو بس آج سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ اچھا، توبہ کہتے کس کو؟ آخر میں یہ بھی سن لو، ہاں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ٹھیک ہے، زبانی بھی توبہ ہوتی ہے، لیکن توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ There are 3 conditions of repentance۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، یہ جب تک تینوں پوری نہیں ہوں گی توبہ قبول نہیں ہونی۔ ہاں، توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بے جانو رب جانے، ایک لمحے میں توبہ ہو سکتی ہے، ہاں بالکل ایک لمحے میں، اور اللہ ایسی قبول فرماتا ہے۔ ایک بار واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، ذرا سننا غور سے، شراب کی بوتل۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کہا کیا ہے اس میں؟ بندہ گھبرا گیا کہ اگر حضرت امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کے جا رہا ہوں تو مارا جاؤں گا۔ ڈرتے ڈرتے کہتا حضور اس میں تو سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اب ذرا تصور کرنا، شرابی جو بوتل شراب کے لیے سامنے کھڑا ہے، حضرت عمر ادھر کھڑے، کتنی دیر لگی ہوگی آپس کی گفتگو میں؟ یہ چند سیکنڈ کی بات ہے نا۔ اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آج بچا لے، عمر سے آج بچا لے، ذلیل ہونے سے بچا لے، یا اللہ بس آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، بس مالک بچا لے۔ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اور کتنی دیر کہا ہوگا؟ 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ۔ اور اب ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی نا تو وہ شراب کی بجائے سرکہ بن چکی تھی۔ یہ ہے توبہ، اتنی دیر چاہیے، بس اتنا، بس وہ کنیکشن چاہیے، وہ رقت قلبی چاہیے، وہ شرمندگی چاہیے۔ تو توبہ کے جو تین وہ ہے نا، کیا نام ہے، شرائط، آج پہلے وہ سن لو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے مگر ان شرائط کے ساتھ کر۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، جو کیا ہے نا اس پر شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے۔ نمبر 2، جس حال میں توبہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے، ایسا نہیں کہ صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، رات عشاء ابھی تک پڑھی نہیں اور رات میں پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے، آئندہ پڑھوں گا، نہیں، توبہ بھی کرے، اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے۔ اور تیسری، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ بات کی بات ہے۔ شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں، یہ بھی شیطان کا وار ہے۔ آج توبہ کر لو، کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے، بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے۔ آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا۔ اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے جانے لگے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش، اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں، اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے
کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیری چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہگار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا. آئے ہائے, حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا, حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے, وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں, میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا, تو گھبرا گیا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا, اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زارو کتار رونے لگا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں, مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا, ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا. دنیا کا کیا دستور ہے, یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے, ٹھیک ہے, ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے, اپنے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے, اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے, سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں. بڑا مینیجر بن جاتا ہے, لوگ گاڑی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتا ہی کہیں نہیں ہے, سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے, 1 دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ, پھر وہ کیا کہے گا, بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو. فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا, اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے. سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ نہیں, تلاوت کے لیے دی ہیں, ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں, اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں. اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں. مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں, یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں, کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا. نہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں, اس سے ظلم کیا جائے, مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں, رب ہاتھ واپس نہیں لیتا ہے. پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم, کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے, کیوں یار وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا, میں شراب کھانے گیا, میں سنیما گیا, اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا, میرے رب نے پیر واپس لے لیے. اصول تو یہ بنتا ہے, مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں. وہ ہمیں رزق دے رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, اعضاء بھی سلامت ہیں. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے, دنیا میں کسی کی بات نہ مانو, وہ نوکری سے نکال دیتا ہے, مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا, ایک بار دل سے توبہ کر لے, وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, اس کی قبول ہی نہیں ہونی, وہ نہ مانگے. یقین چاہیے, وہ بلیف چاہیے,
वो यकीन साथ हो तो फिर दुआ अर्श तक जाती है। अल्लाह से दुआ करो तो घबराओ नहीं, अल्लाह से दुआ करो तो यकीन रखो, अगर वाकई दिल से दुआ है तो रब रास्ते बनाएगा, वो गैब से मदद फरमाएगा। मुझे लगता है मेरा मसला बड़ा है। और फिर मैं वही बात करूंगा कि जिसकी माँ जिंदा है, खुदा की कसम माँ की दुआएं ले लो, पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई। आज जिसकी माँ रही ना, वो किससे दुआएं करवाए, वो किससे इल्तिजाएं करवाए। सफर पे होते थे तो पीछे कोई था जो मुसल्ला बिछाकर दुआ करता था। हर थोड़े दिनों बाद पैगाम आता था, बेटा किधर पहुंचे, बेटा तबीयत कैसी है। अरे माँ सोचो तो सही, बेटे का काम था माँ से पूछना कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। माँ पूछती है बेटा तुम कैसे हो। हमने रातों को उठकर माँ को जगाया, माँ पेट में दर्द है। कभी माँ ने हमें बताया कि मेरे पेट में दर्द है बेटा। अपनी तकलीफें सहती रही, अपनी तकलीफें सहती रही, मगर हमें राहतें पहुंचाती रही। ले लो दुआएं, ये दुआओं का साहिबान है। ना करो माँ को तंग, ना करो उसे परेशान। जितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ, माँ मेरे लिए दुआ कर दे। तुम्हारी माँ ने दुआ कर दी ना, ये अर्श तक जाती है। और एक और बात बता दूं, कुछ दुआएं वो हैं जो हम कहते हैं माँ दुआ कर दो, अबू दुआ कर दी, अलग बात है, वो करते हैं। इतनी खिदमत करो कि कहना ना पड़े, माँ खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे की खैर कर। माँ वालिद खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे के बिगड़े काम बना दे, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जब कोई फासिक, फाजिर, गुनाहगार शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो। क्यों? फरमाता है इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, इसकी आवाज अच्छी नहीं, जल्दी काम कर दो। और फरमाया जब अल्लाह का कोई नेक बंदा, रब का महबूब, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसको ना देना, अभी इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं खुदा की कसम, मैं जो मांगू वो मुझे मेरा रब दे दे, ये अच्छा है या जिंदगी में एक दुआ में ऐसी करूं कि अल्लाह जिब्रील से कहे कि मेरे बंदे का काम न करना, इसको और मांगने दो, है मेरे फरिश्तों और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा है। काश जिंदगी में एक दुआ, मुझे बताओ ना, मेरा रब ये कह दे कि मेरे बंदे की आवाज मुझे पसंद है, फिर तो मेरा काम हो गया ना, मेरे रब को मैं पसंद आ गया, इससे बड़ी क्या चीज है। मगर बदकिस्मती है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जल्दी ना मचाया करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। और अब आखिरी बात से और आपका क्लाउड क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो कहते हैं पता नहीं मेरे मसले हल क्यों नहीं हो रहे, मैं अल्लाह की बारगाह में इतना दुआ करता हूं मसला हल नहीं होता। सुनो, अब मैं आपको एक लॉजिकली मिसाल देता हूं या अकली मिसाल देता हूं। आप वालिद हैं, आप में से बहुत सारे वालिद होंगे, कई बड़े भाई होंगे, आपने बच्चे पाले हैं या कई अभी भी बच्चे वाले हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका छोटा बेटा हो, स्मॉल चाइल्ड, बीमार हो जाए, गला खराब, फ्लू, शदीद खांसी, अब वो बच्चा आपसे जिद करे कि अब्बू जान मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, खांसी भी हो रही है, बताइए आप पिलाएंगे उसको? जवाब दीजिए। सब मना कर रहे हैं, नहीं पिलाएंगे ना। अच्छा, अब वो बच्चा रोना शुरू कर दे, आपके बिल्कुल सामने बैठे, चीखे मार रहा है, रो रहा है, आपका एक दोस्त भी साथ बैठा है, वो अभी आया, देखा बच्चा रो रहा है आइसक्रीम के लिए, बाप कह रहा नहीं खिलाऊंगा। अब दोस्त क्या कहेगा, यार कैसे वालिद हो, बच्चा रो रहा है खिला दो ना आइसक्रीम। उसको पता नहीं सारी बात है, तो आप उसको क्या रिप्लाई देंगे? आप कहेंगे मैं वालिद हूं, मुझे पता है बच्चे को कब क्या देना है, अभी आइसक्रीम खिला दूंगा तो गला खराब हो जाएगा, ये और बीमार हो जाएगा, इसको आइसक्रीम देना इससे मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। ऐसा ही है, जरा बात मेरे साथ रहिएगा। अब बड़ी दिल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे खालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है। मैं मांग रहा हूं या अल्लाह रोजी में बरकत दे, वो नहीं दे रहा, मैं मांग रहा हूं या अल्लाह औलाद दे, वो नहीं दे रहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं या अल्लाह किराए के मकान में हूं, अपना मकान दे दे, वो नहीं दे रहा। ए मौला मैं फला मुल्क में जाना चाहता हूं, वीजे लगाना चाहता हूं, नहीं मिल रहे वीजा। अरे क्यों यकीन नहीं रखते? जितने इधर बैठे हो मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो ये कहता है मेरी मां मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे मां तो वो हस्ती है जो अपने सुख कुर्बान करके हमें सुखी करती है, सारी रात हमारे लिए जागने वाली हमारी मां है। तो जो मां तकलीफ नहीं दे सकती, वो माओं से ज्यादा प्यार करने वाला कैसे हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? ये यकीन रख लो, अगर मैं मांग रहा हूं वो नहीं दे रहा तो वही मेरे लिए बेहतर है। मेरा काम नहीं हो रहा ना, वही मेरे लिए बेहतर है। जो औलाद के तमन्नाई है, नहीं मिल रही औलाद, यकीन कर लो कि मेरे लिए औलाद बेहतर नहीं। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे मार कर उन्हें घर से निकाल देते हैं,
وہ کہتے کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا, بیٹے نے مارا ہے مجھے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو, کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے, اللہ کریم ہے, ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندو, جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے, تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا, تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے. دعا کریں گے, کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر, نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا, اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے, پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا آپ تنزانیہ آئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کریں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا, میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری, بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا, وہاں پہ ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے کئی لوگوں کو فون کیا, بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی, پل پر کام ہو رہا ہے, ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے, نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا. بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا, ذرا دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے, مولوی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. کہتے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, PhD کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, MBBS کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو, ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیں. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, اب ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا. آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو,
आपको बुरा लगता है, आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, तुम रब की बारगाह में हाथ उठाकर ध्यान कहीं और है, किधर से दुआ कबूल होगी? ये बेअदबी है। बारगाह इलाही में हाजिर हैं तो बस फोकस, पता चले मैं किसके दरबार में हूं, आंखें झुकी हों, अदब से बंदा बैठे वुजू करके, हैं उसका ख्याल मालिक के दरबार की तरफ हो कि गुलाम एक मुजरिम बादशाह के दरबार में हाथ उठाए, भिखारी बनकर हाजिर हुआ है। फिर देखे कैसे अता मिलती है। एक और मिस्टेक, दुआ कबूल ना होने का एक सबब, और वो है यकीन। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, बंदा कहता है यार चलो मांग लेते हैं, बाकी होती नहीं अपनी दुआ कबूल। एक वाकया मुझे याद आया, एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा जबरदस्त कहत। गांव वालों ने तय किया चलो मिलकर जरा दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ते हैं। गांव के सारे लोग जमा हुए, हजारों का मजमा। कई सालों से उस गांव में बारिश ही नहीं हुई, पत्ते पत्ते को, बूंद बूंद को लोग तरस रहे। कहत एक नौजवान, एक यंगस्टर आया, हाथ में उसकी छतरी है। सारे गांव वाले हंसने लगे कि अल्लाह के बंदे, कई सालों से एक कतरा पानी का नहीं गिरा, तुम छतरी लेकर आए हो। उस नौजवान ने कमाल का जवाब दिया कि जिससे मांगने आए हैं वही तो बरसाने वाला है। अब अगर उसने बरसा दी तो क्या भीगते हुए जाऊंगा? अब हुआ यही, किताब में लिखा सबने दुआ मांगी, नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा, दुआ पर यकीन नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना माँ बाप की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते कि यार काम नहीं हो सकता मेरा, बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूं कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहूं, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी। यहां आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती है, बाजू का चूंटियां होती है। अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें, अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं, वो क्या करेगी, खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था, पहाड़, आपके लिए क्या है, सेब। आपने उठाया वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था, एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया, कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूं, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया, जहाज में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई, ऐसा लगा कि जहाज कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज में कोई फन्नी खराबी है, मौसम भी बड़ा खराब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज उतारना पड़ेगा। उस जहाज को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए है, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज नहीं उड़ सकता, ये जहाज में ऐसी खराबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कहे मैं मर जाऊंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुंचना जरूरी है। देखिए अगर आपने वाकई वहां पहुंचना है तो इसका आसान हल है, आप गाड़ी किराए पे ले, जहां जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुंच जाएंगे, आप जहाज का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की।
سارے راستے میں بارش، بجلی چمک رہی ہے، اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے ڈاکٹر صاحب. اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، راستہ پہلی بار تھا، وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا، موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا. چلتے 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 بارش زبردست، بھوک زیادہ لگی. ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا. اب بارش بھی اتنی، بھوک سے برا حال. دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں بلب جل رہا تھا. اس ڈاکٹر نے گاڑی میں پارک کی، دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں، بارش بہت ہے. کہا بیٹا اندر آ جا. اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا. ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا لیا. اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے. میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے. ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے. بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں. تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا. یہ ہے دعا. اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے. ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے، وہ برباد کر دیتی ہے انسان. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کی ہائے تو نہیں لی. ایک بار میں نے ایک واقعہ، اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے. کہا کتنے کی ہے؟ دکھاؤ ذرا. کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے. کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا. وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے، میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے. مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا، وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی. اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. نارمل سا تھا معاملہ تھا. گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ، فریش فش لایا. مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں، چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا، بہت درد. کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا. اس کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے، بہت لال ہو گیا، بہت درد ہو رہا ہے. کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے، ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا اچھا. ہاں انگوٹھا کٹوایا. گھر آیا بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا. ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا، ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی، بڑی تکلیف. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو ہتھیلی بچ جائے گی، ہتھیلی بھی لال ہو گئی. کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، فوری فیصلہ کرو، میری عقل کام نہیں کر رہی ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے. مرتا کیا نہ کرتا ہتھیلی کٹوائی. پھر گھر آیا، پٹی بندی بھی ہاتھ پہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ کے لیٹا. لیکن رات چین سے نیند نہ آئی، ہاتھ میں درد ہونا شروع ہوا، پورا ہاتھ لال ہو گیا، پریشان. ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا، اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا، پھر ہتھیلی کٹوائی، اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے. خیر ایک بات بتاؤ، آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں. وہ روتا رہا، میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا، کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا. راتوں رات دونوں دوست بھاگے، اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا، آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا، اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے، اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے، اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی یاد رکھنا، ہائے نہ لینا کسی کی.
تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ۔ آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے۔ زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دے کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور، اتنا تکبر، مجھے ذلیل کر کے گیا۔ آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے۔ آج آپ کا، اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے۔ آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے، وہ ادب نہیں، وہ عزت نہیں۔ عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے، اللہ اس کی خیر فرمائے۔ کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو۔ آج کسی پر ظلم کر کے، روب جما کر، اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، اس کا بھی کنیکشن ہے۔ اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں، چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیوی بچے تو پریشان نہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے، نہیں، صرف ٹھیک نہیں ہے، دل توڑے ہوئے ہیں، ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، پھر ہمارے گھر والوں کا، پھر ہمارے رشتہ داروں کا۔ ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امپورٹنس آف دعا، کتنی ضروری ہے دعا، کتنی برکت والی چیز ہے دعا۔ گھبراؤ نہیں، مانگو اللہ سے، ڈرو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، ادب سے مانگو، فوکس کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ اور دوسری بات، حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات، ہائے نہیں لینی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنا ہے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا، کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں، پیار، نرمی، شفقت، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے، آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اب لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے کیسے گالی نکالی، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ بھول گئے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کمائیں دی۔ میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں، غلام ہوں۔ کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا، خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا، اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آخری روایت سن لو، کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔ مرضی ہے آپ کی، نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے۔ بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو، اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو مجھے معاف فرما۔ شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے، اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کو عرض کر رہے ہیں، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو، لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے۔ آج ایک نیت کر لو، اے مسلمانوں، آقا کے غلاموں، آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا، دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا، کہہ دو میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم۔ آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو۔ آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں، وہ معافی مانگے، یہی تو پرابلم ہے۔
दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफी मांगे। एक सॉरी ने दो दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियां बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफी मांग ले, बस मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूं। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार, ये प्यार करने वाले दुनिया में वैसे ही थोड़े होते हैं, इन थोड़ों से ही हमने दुश्मनियां लगाई हुई हैं। थोड़ी लाइफ है, प्यार से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, खत्म कर दो दुश्मनियां, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं।